مینڈک شہزادہ۔ ملک پارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا نیک اور رحم دل تھا۔ بادشاہ کا نام ابوالحسن تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی منیرہ تھا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شہزادی منیرہ کی عمر اس وقت 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ شہزادی کو گیند سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ شہزادی روزانہ شام کے وقت گیند لے کر محل کے نیچے باغ میں چلی جایا کرتی تھی اور شام گئے اکیلی ہی گیند سے کھیلتی رہتی تھی، اور جب شام ہو جایا کرتی تو واپس محل آیا کرتی تھی۔ ایک شام وہ اپنے گیند کے ساتھ باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک گیند اچھل کر تالاب میں جا گری۔ شہزادی اپنی گیند کے تالاب میں گر جانے کی وجہ سے کچھ پریشان سے ہو گئی۔ تالاب بہت گہرا تھا۔ شہزادی تالاب کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی اور کافی دیر تک وہ بیٹی روتی رہی۔ اچانک تالاب کے اندر سے ایک مینڈک نے سر نکالا اور کنارے پر آ کر بولا، میری اچھی شہزادی، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، میرے اچھے مینڈک، میری گیند اس تالاب کے اندر گر گئی ہے، اور اگر تم میری گیند لا کر دے دو تو میں تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ مینڈک نے کہا، میری اچھی شہزادی، رو مت، میں ابھی لا کر تمہاری گیند دیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ شہزادی جٹ بولی، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، بولو تمہاری کون سی شرط ہے؟ اگر میں تمہیں گیند لا کر دوں تو کیا تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرو گی؟ شہزادی جٹ بولی، میرے اچھے مینڈک، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم میری گیند لا دو تو میں تمہاری فرمائش پوری کروں گی۔ مینڈک نے پانی میں غوطہ لگایا اور چند منٹوں کے بعد شہزادی کو گیند لا کر دے دی۔ جب شہزادی جانے لگی تو مینڈک نے وعدہ یاد دلایا، میری اچھی شہزادی، میری شرط یاد رکھنا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ شہزادی جو اپنے گیند کو پا کر بہت خوش تھی، جواب دیے بغیر ہی محل کی طرف بھاگ گئی۔ اس طرح کچھ روز گزر گئے۔ ایک دن شہزادی اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک ایک کرسی پر مینڈک اچھل کر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے نفرت سے مینڈک کی طرف دیکھا، یہ گندا مینڈک یہاں پر کیسے آ گیا؟ بادشاہ اور ملکہ دونوں شہزادی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ شہزادی نے کہا، ابا حضور، نہ جانے یہ گندا مینڈک کہاں سے آ گیا۔ پھر شہزادی نے نوکر کو حکم دیا، اسے باہر اٹھا کر پھینک دو۔ نوکر نے جیسے ہی مینڈک کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہا، مینڈک نے جلدی سے کہا، ذرا ٹھہرو۔ نوکر نے مینڈک کو باتیں کرتے دیکھا تو ایک دم ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کی پٹی کی پٹ۔ مینڈک نے شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، کیا تم اپنی شرط بھول گئی ہو جو تم نے مجھ سے لگائی تھی؟ شہزادی نے غصے سے مینڈک کی طرف دیکھا اور پھر تیش میں آ کر بولی، شرط؟ کون سی شرط؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بادشاہ نے مینڈک سے پوچھا، کون سی شرط؟ ہمیں بتاؤ۔ مینڈک نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک شام جب شہزادی باغ میں گیند سے کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کی گیند تالاب میں گر گئی۔ شہزادی تالاب کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی تو میں نے اس کی گیند نکال کر دی۔ اس وقت شہزادی مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ جسے اسے یہ صاف مکر گئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کون سا وعدہ؟ اس وعدے کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ مینڈک نے کہا، شہزادی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، کھانا کھائے گی؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، یہی وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ تم سے وعدہ کیا تھا؟ بادشاہ کے لہجے میں نرمی تھی۔ شہزادی نے غصے سے کہا، میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ بکواس کرتا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا بری بات ہے، پھر خدا بھی ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ مگر ابا حضور، میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ شہزادی روحان سی ہو کر بولی، نہیں بیٹی، تم نے وعدہ کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اب شہزادی اپنے وعدے سے مکر رہی ہے۔
شہزادی نے غصے سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور اپنا پاؤں پٹکتی مینڈک نے دیکھا تو وہ بھی کرسی سے اچھل کر شہزادی کے پیچھے پیچھے پدکتا ہوا اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شہزادی اپنی مسہری پر غصے میں بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے مینڈک پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مینڈک نے کہا، میری اچھی شہزادی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ آخر میری خطا کیا ہے؟ شہزادی نے غصے سے کہا، کیا تم مجھے پریشان کرنے کے لیے یہاں بھی آ گئے ہیں؟ چلے جاؤ یہاں سے، میرے نظروں سے دور ہو جاؤ۔ مینڈک نے کہا، شہزادی تم بہت مغرور ہو، میں تم سے شادی کروں گا۔ شہزادی غصہ سی چیخ پڑی، تو مجھ سے شادی کرے گا؟ ہاں شہزادی صاحبہ، میں تم سے شادی کروں گا، یہ میری ضد ہے۔ مینڈک بولا۔ اوہ! شہزادی نے غصے سے اپنا ہاتھ مینڈک کی طرف بڑھایا اور پھر زور سے مینڈک کو زمین پر پٹک دیا، مگر شہزادی کو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مینڈک کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ کڑا مسکرا رہا تھا۔ شہزادے نے کہا، گھبرائیے نہیں شہزادی صاحبہ، میں مینڈک نہیں ہوں۔ دراصل مجھے ایک جادوگر نے انسان سے مینڈک بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی تمہیں زمین پر پٹکے گا تو تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ گے۔ پھر جادوگر نے مجھے اس تالاب میں ڈال دیا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم نے مجھے مینڈک سے انسان بنا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹی یہ کون ہے؟ شہزادی نے ساری کہانی سنائی اور مینڈک کی حقیقت سے انہیں آگاہ کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پھر بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کی شادی شہزادے سے کرا دی اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، کیونکہ شہزادہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ سبق: آدمی جب کسی سے وعدہ کرے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، کیونکہ وعدے کی پاسداری بہت ضروری ہے۔